بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ صبح بخیر ناظرین، قرآن حکیم کی جو سب سے پہلی صورت ہے اس کا نام سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ اصل میں قرآن کا پورا ایک تعارف ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن آپ سے کیا کہنے والا ہے، اور قرآن حکیم میں سورہ فاتحہ کا تعارف بھی موجود ہے کہ ہم نے 7 آیات نازل کی اور پھر قرآن نازل کیا۔ تو آج ہم سورہ فاتحہ سے متعلق گفتگو کریں گے، کیونکہ سورہ فاتحہ کی ہماری زندگیوں میں بہت اہمیت ہے۔ کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ ہم کسی فوت کی پہ جاتے ہیں، تعزیت پہ جاتے ہیں تو سورہ فاتحہ ہم ضرور پڑھتے ہیں وہاں پہ، اور ہمارے ہاں تو یہ رواج بھی بن چکا ہے کہ ہم فاتحہ خوانی کے لیے ہم جا رہے ہیں، کہیں پر بھی جاتے ہیں۔ تو آج ہم علماء کرام سے اس موضوع پر بات کریں گے کہ سورہ فاتحہ ہماری زندگیوں میں بہت ہی اہم ہے، اور سورہ فاتحہ ہر مسلمان دن میں بے شمار بار سورہ فاتحہ جو ہے وہ دہراتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کا پورا تعارف، قرآن کے تمام موضوعات کو اصولی طور پر ہر وقت دہرا رہا ہوتا ہے، اور دن میں بے شمار بار، کیونکہ ہر نماز میں کئی رکعتیں ہوتی ہیں، تو دن میں کئی بار ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں۔ لیکن سورہ فاتحہ کو غور سے پڑھنا، سورہ فاتحہ کو سمجھ کے پڑھنا، اور اس طرح پڑھنا کہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کی معرفت حاصل کر کے اللہ کو پہچان کے سورہ فاتحہ پڑھنا، تو یہ ہماری زندگیوں میں ایک بہت ہی اہمیت کی حامل بات ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں آج مفتی سید عتیق الرحمن شاہ صاحب، یہ نائب امیر ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے، اور جب بھی ہم نے ان سے درخواست کی انہوں نے بڑی محبت کا اور شفقت کا مظاہرہ کیا، اور یہ کہتے ہیں جیسے یہ مطلب بڑے خوبصورت انسان ہیں کہ ہمیشہ محبت سے اور پیار سے ہمیشہ پیش آتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے۔ ہماری دوسری مہمان ہیں محترمہ شاہدہ حسین صاحبہ، یہ عالمہ ہیں، پرنسپل ہیں، اور یہ مدرسہ ہے قصر بطول بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اس کی پرنسپل ہیں۔ بہت شکریہ شاہدہ صاحبہ آپ یہاں تشریف لائی ہیں۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر مفتی منیر احمد صاحب، یہ سربراہ ہیں شعبہ علوم اسلامیہ الحمد اسلامک یونیورسٹی کے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے، اور ہمارے کئی پروگراموں میں آپ معزز مہمان ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، اور ہمارے جو لوگ ہیں جو سننے والے ہیں ان کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اور یہ جو موضوعات ہیں، یہ موضوعات جس طرح قرآن تا قیام قیامت ہے، یہ جو موضوعات ہیں یہ اصل میں اس دور کے تقاضوں کے مطابق قرآن کی تشریح کا نام ہے، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ علماء اکرام آئیں، اور یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء آپس میں اکٹھے نہیں بیٹھتے، اور جب بات کرتے ہیں تو آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، انتشار پھیلتا ہے۔ تو ہمارے پروگراموں میں تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام آتے ہیں، اور تمام علماء بیٹھ کر لوگوں کو وہ بات بتاتے ہیں جس سے سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر خیر پیدا ہو۔ کہیں کبھی کوئی لڑائی کی بات نہیں ہوئی، کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اور نہ ہی ہم نے اس فورم سے یہ کوشش کی ہے کہ کوئی لڑائی فساد یا انتشار معاشرے کے اندر پھیلایا جائے۔ مذہب اللہ تعالیٰ کی ایک بہت خوبصورت چیز ہے کہ وہ انسان میں انسانیت کا جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے، تو ہم اسی لیے یہ پروگرام کرتے ہیں۔ تو میں مفتی صاحب آپ سے پہلے گزارش کروں گا کہ سورہ فاتحہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں، بے شمار بار پڑھتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ان کو پڑھنی پڑ جاتی ہے کہ جو شاید نماز سے تھوڑے دور ہیں، حالانکہ نماز تو ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کو ضرور جا کے سورہ فاتحہ خوانی کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا بتائیے کہ سورہ فاتحہ ہے کیا، اور سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی ان عظیم صورتوں میں سے ہے کہ جس سورہ مبارکہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ نازل کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اچھا، یہ صورت ایک خاص پروٹوکول سے اتری ہے، اچھا، اور ایسی آیات لے کر آیا ہے جو اس سے پہلے کسی پیغمبر پر نازل نہیں ہوئی۔ ایسا کلام یا ایسی بات یا ایسی آیات لے کر آیا جو اس سے پہلے کبھی کسی پر نازل نہیں ہوئی۔ اور پھر آپ نے سورہ فاتحہ کا ذکر کیا کہ وہ جو فرشتہ آیا تھا اس فرشتے نے سورہ فاتحہ جو ہے وہ پیش کی، یا سورہ فاتحہ اس نے ہمارے سامنے رکھی۔ اب سورہ فاتحہ، لفظ فاتحہ جو ہے یہ بنیادی طور پر یہ کھولنے سے، اس سے مراد ہے کھولنا سے، یہ معارف کی ایک داستان ہے۔ علم، معارف، قرآن کی جتنی بھی علوم ہیں اس کے بعد شروع ہو رہے ہیں، اس کا منبع جو ہے سورہ فاتحہ ہی ہے۔
قرآن کے اندر جتنے احکامات شروع ہو رہے ہیں اس کا منبع سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ ہے. قرآن کے اندر جتنے عقائد بیان ہو رہے ہیں اس کا منبع سورہ فاتحہ ہے. قرآن کے اندر آخرت کے جتنے بھی بیان ہوئے ہیں، واقعات بیان ہوئے، یا آخرت کے متعلق جو حقائق بیان ہوئے، یا آخرت کے متعلق جو تذکیر بیان ہوئی، یا آخرت کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے، اس کی بنیاد جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک چشمے کی بنیاد ہے اور آگے جو ہے ایک دریا اور سمندر ہے. تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ بنیادی طور پر قرآن کے حقائق کو کھولتا ہے. قرآن کی جس طرح آپ کہتے ہیں نا خلاصہ، صحیح، کہ خلاصہ، اس چیز کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ کلام. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا خلاصہ بعد میں بیان کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے بیان کر دیا کہ یہ خلاصہ قرآن ہے. پھر سورہ فاتحہ کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ ایک ایسی سورت ہے کہ ہر سورت کا ایک نام ہو سکتا ہے یا 2 نام ہو سکتے ہیں. سورہ فاتحہ کے تو 8-9 نام ہیں. صحیح. سورہ فاتحہ کو فاتحہ بھی کہا گیا، سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا گیا، سبع من المثانی بھی کہا گیا. سورہ فاتحہ کے اور بھی کئی نام جو ہے حدیث کے اندر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مختلف نام دیے ہیں. تو نام دینے کا مقصد کیا ہے؟ مثلا ایک چیز کی جب 2 نام ہوتے ہیں یا 3 ہوتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے. صحیح. مثلا سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی کہا گیا. تو شفا کس طرح ہے کہ یہ تو ظاہراً بھی شفا ہے اور باطناً بھی شفا ہے. صحیح. مثلا یہ ظاہراً یہ ہے کہ آپ اس کے احکامات پر عمل کریں، اور باطناً یہ ہے کہ اس کی اگر آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اگر کسی پر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر بیماری کو دور کر دیتا ہے. اور اس کی باقاعدہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام ایک علاقے میں گئے اور وہاں انہوں نے کہا بھئی ہماری مہمان نوازی کرو. تو انہوں نے انکار کر دیا. علاقے کے لوگ کچھ ٹھیک نہیں نظر آ رہے تھے. تو وہاں اس تھوڑی دیر کے بعد یا کچھ ہی وقت کے بعد وہاں جو ان کا سردار تھا اس کو کسی چیز نے ڈنگ مارا. وہ پریشان ہوئے کہ یار اس کا علاج کون کرے؟ جھاڑ پھونک اس زمانے میں تو ہوتی تھی. انہوں نے کہا کوئی دم کرنے والا بلاؤ بھائی جو ان کا دم کرے. تو انہوں نے کہا یہ جو لوگ تھے نا جو آئے تھے ہمارے پاس مہمان نوازی کے لیے، یہ ہمیں اچھے لگتے ہیں چہروں سے، تو چل ان کے پاس چلتے ہیں. وہاں گئے تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے، لیکن ہم اس کے بدلے میں جو ہے وہ افزانہ لیں گے. صحیح. ہماری آپ نے مہمان نوازی نہیں کی تو آپ کیا کریں گے؟ ہمیں اس کی افزانہ دیں گے آپ. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو 100 بکریاں طے ہوئی. اچھا. 100 بکریاں طے ہوئی اس کے بدلے میں. اور یعنی کہ باقاعدہ طور پر صحابی گئے اور انہوں نے جا کر وہاں پر دم کیا اور وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورہ فاتحہ کے متعلق جو آپ کا ارشادات تھے وہ یہ تھے کہ یہ سورہ فاتحہ ہر معاملے کے لیے، ہر معاملے کے لیے ہے سورہ فاتحہ. تو سب سے بڑی بات یہ سورہ فاتحہ کو صلاۃ کہا گیا کہ یہ نماز ہے. ٹھیک ہے. اب نماز ایک چیز کا نام تو نہیں ہے، نماز تو ہر چیز کا نام ہے. پھر یہ کہا گیا کہ سورہ فاتحہ تو ہر نماز کا حصہ ہے. کوئی ایسی نماز ہے ہی نہیں کہ جو سورہ فاتحہ کے بغیر ہو جائے. ٹھیک ہے. تو سورہ فاتحہ جنازے کا بھی حصہ بن گئی. سورہ فاتحہ جو ہے وہ آپ کے نوافل کا حصہ بن گئی. سورہ فاتحہ آپ کے فرائض کا حصہ بن گئی. سورہ فاتحہ آپ کی تراویحوں کا حصہ بن گئی. سورہ فاتحہ آپ کی زندگی کے ہر عبادت کا حصہ بن گئی. تو سورہ فاتحہ بنیادی طور پر یہ علوم کا آپ یہ سمجھ لیں کہ معارف کا خزانہ ہے. اور قرآن پاک کے جتنے بھی موضوعات ہیں، قرآن پاک کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے اس کی ابتدا سورہ فاتحہ ہی سے ہوتی ہے. سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے. اور سورہ فاتحہ کی ابتدا سے اگر آپ شروع کریں پڑھنا انتہا تک آپ کو ایک ایک موضوع جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا. اور اس پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. اس پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ کیسے ہے. اس پر پوری کتابیں لکھی گئی اور باقاعدہ طور پر اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ واقعتاً قرآن کا خلاصہ ہے. تو سورہ فاتحہ اپنی اہمیت کے لحاظ سے بہت اہم ہے. اور سورہ فاتحہ جو ہے یہ اگر اسی کو ہمارے ہاں 2 چیزیں عام تھی کسی زمانے کے اندر، ایک تو سورہ فاتحہ ہر بندے کو آتی تھی اور دوسرا قل اللہ احد آتی تھی. تو قل اللہ احد اور سورہ فاتحہ کیوں یہ پڑھائی جاتی تھی یا کیوں اس پر زیادہ زور دیا جاتا تھا، یہ بنیادی طور پر ہمارے موضوعات ہوتے تھے. زیادہ اگر کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا تو سورہ فاتحہ کو تو سمجھ لینا. اگر زیادہ کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا تو قل اللہ احد کو تو سمجھ لینا. یہ 2 صورتیں اگر بندے کو سمجھ آ جاتی ہیں تو تقریباً سارا دین ہی سمجھ آ جاتا ہے. سارا دین سمجھ میں آ جاتا ہے. بے شک. بہت خوب، بہت شکریہ آپ کا. اچھا شاہد حسین صاحب آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، نمازوں کے لیے تو بنیادی رکن ہے سورہ فاتحہ، ہم پڑھتے ہیں اسے، تو کیا تعارف کرواتی ہیں آپ سورہ فاتحہ کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بچوں کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہم ان کو بتا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ترجمے سے ہی ان کو ہم واضح کر دیتے ہیں کہ اس سورہ فاتحہ میں خداوند عالم کے صفات اور خداوند عالم کے رحمان ہونا، رحیم ہونا. اچھا اس کے بعد
قیامت کا اور صالحین اور متقین اور پرہیزگار لوگوں کا جو اس میں ذکر آیا ہے، سورہ فاتحہ کے ذریعے سے ہم بچوں کو، جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا کہ سورہ فاتحہ کل قرآن کا ایک جز ہے، صحیح، تو اس سے ہم بچوں کو واضح طور پر ہم بتا سکتے ہیں کہ اس میں جب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں خداوند عالمین کے لیے ہے۔ عالمین یعنی کل، اس میں صرف انسان ہی نہیں پوری ہے، نظام کائنات، ہاں، پوری کائنات، آسمان میں اڑنے والے پرندوں سے لے کے زمین میں چلنے والے حشرات تک کا پروردگار، عالمین کا پروردگار، یہ واضح کر دیتے ہیں بچوں کو کہ عالمین کا پروردگار ہے۔ صحیح، جب ہم کہتے ہیں یہ رب ہے، زوال سے رب کمال تک پہنچانے والا، پہنچانے والا، جب کہتے ہیں الرحمن، یہاں پہ رحمان بھی آیا ہے اور رحیم بھی آیا ہے، صحیح، تو ہم بچوں کو واضح کر دیتے ہیں یہاں پہ جو رحمان کا ذکر ہے یہ پروردگار دنیا میں تمام انسانوں کے لیے، اس میں یہ صرف نہیں ہے کہ جسے خدا، جو لوگ خدا کو مانتے ہیں ان کے لیے رحمان ہے، جو خدا کی بندگی کرتے ہیں ان کے لیے رحمان ہے، جو خدا کی اطاعت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صرف ان کے لیے رحمان ہے، نہیں، اس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ رحمان جو ہے تمام انسانوں کے لیے۔ آج آپ دیکھیں جو خدا کے منکر ہیں، مشرکین ہیں، ان کے پاس بہت سارا مال و دولت ہے، خداوند عالم یہاں پہ رحمانیت یعنی خدا رحمان ہونا، یہاں سے ہم بچوں کو واضح کر کے ہم بتا دیتے ہیں کہ مشرکین اور تمام اللہ کو ماننے والے، نہ ماننے والے جو مشرک ہیں، سب کے لیے خدا جو ہے نا برابر رحمان ہے۔ یہاں پہ ہم بچوں کو واضح کر کے بتا دیتے ہیں، دیکھیں جہاں کہیں بھی آپ مشرکین کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس کیا خدا نے ان کی روٹی چھین لی ہے؟ کیا خدا نے ان کا چھت چھین لیا ہے کہ یہ مجھے نہیں مانتے ہیں، وہ مجھے اسی لیے تو خدا مشابہت ماں کے محبت سے دی ہے نا، دی ہے، ہاں، کہ ماں کی یکتا، طرح، ماں کی طرح، ماں تو کی ماں یہ نہیں دیکھتی کہ کوئی بچہ لنگڑا ہے، لنگڑا کوئی بہرا ہے، ہے، کوئی اندھا ہے، کالا ہے، تو روٹی گورا دیتے ہوئے ہے، اسے یہ نہیں پیارا کرتی ہے، کہ بے شک، اس کو کم دے دو کیونکہ یہ کماتا نہیں بے ہے، شک، ہاں، خداوند عالم دنیا میں ہر کسی کے لیے رحمان ہے۔ رحیم کی جب بات آتی ہے تو یہ روز محشر سے اس کو جوڑا جاتا ہے، روز قیامت جہاں پہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جہاں پہ ذرہ برابر جو ہے نا اچھائی کا بھی حساب کتاب ہوگا، اور ذرہ برابر وہ برائی کا بھی ذرہ حساب کتاب جو آج کے دور میں مائکروسکوپ کے ذریعے سے جو نظر آتا، وہ ذرہ برابر کے بھی حساب و کتاب ہوگا، اس جگہ میں خدا رحیم ہے۔ یعنی ہم بچوں کو واضح کریں، وہاں پہ پھر خداوند عالم انسان کے اعمال جو اس نے دنیا میں ذرہ برابر بھی کیا ہے، اس کا اجر و ثواب اسے اس حساب سے دے مطلب گا۔ رحیم کا ایک معنی انصاف پسند ہونا بھی، انصاف پسند کہ ہو، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے گا کہ آپ کو ویسے چھوڑ دے، روز اگر اس محشر کے اصولوں کے مطابق آپ اس کائنات کے اندر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو برابر برابر صلہ جو ہے برابر وہ قیامت یعنی والے دن روز دے گا۔ محشر برابر حق دے گا۔ پھر ہم وہاں سے پھر ہم شروع کرتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ یہاں پہ یہ واضح ہو جاتا ہے، بچوں کو ہم واضح کرتے ہیں قیامت جو ہے برحق ہے۔ اچھا، یہ قیامت کے موضوع پر ہم تھوڑی سی تفصیلی بات کریں گے، لیکن میں آپ کا شکریہ مفتی صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے ہی چاہوں گا کہ یہ جو سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے، اور یہ بڑا اچھا کہ ہم نے ایک تسلسل کے ساتھ اس گفتگو کو آگے لے کے چل رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنہار ہے اس پوری نظام کا، اس پورے عالمین کا پالنہار ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر ایک تو یہ نا کہ ہم سطح زمین پر دیکھتے ہیں، لیکن سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ صرف ایک دنیا نہیں ہے، یہاں پر بے شمار کہکشائیں ہیں، یہاں پر بے شمار دنیا ہیں۔ اس گولے کی مخلوق کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک اور گولہ بھی ہے جس پر وہاں پر بھی کوئی مخلوقات بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ جو عموماً یہ بات کی جاتی ہے کہ 18,000 سے زیادہ مخلوقات ہیں، تو یہ تھوڑا سا ہمارے آڈینس تک یہ بات پہنچائیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رب العالمین جو ہے، یہ رب العالمین کہاں ہے اور کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب نے اور محترمہ نے بہت اچھی اور بنیادی باتیں کہیں، اور جو ہر ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔
انٹرو میں آپ نے ایک بات کہی کہ یہاں پر مختلف مسالک کے علماء آتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اور آسان انداز سے ایک دوسرے کی بات سنتے بھی ہیں اور اس کی تائید بھی کرتے ہیں. بے شک تو حقیقت یہ ہے کہ ہم باہر بھی ایسے ہی ہیں, ماشاءاللہ ہم باہر بھی ایسے ہی ہیں, ایک دوسرے کی باتیں سنتے بھی ہیں اور تائید بھی کرتے ہیں. بلا وجہ عداوت جو ہے یہ علم کے منافی ہے, صحیح اور جو خوامخواہ کی عداوت ہے وہ جہل ہے, صحیح وہ جہل کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے. علم تو شعور دیتا ہے, تو اس وجہ سے جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو ہم شعور کی بات کرتے ہیں, جہل کی بات نہیں کرتے اور عداوت کی بات نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو بھی یہ سمجھ دے اور توفیق دے کہ جو اس پر عمل کریں. اور دوسری بات جو قرآن حکیم میں سورہ فاتحہ کے حوالے سے جو بات کہی گئی کہ جب رب العالمین ہم کہتے ہیں تو رب کا ترجمہ ہم پالن ہار کرتے ہیں. صحیح اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دامن میں کوئی اور لفظ نہیں ہے جو ہم اس کا ترجمہ کر سکیں, اس کی وسعت کا اندازہ لگا بالکل. سکیں. لیکن رب جو ہے وہ ایک ایسی ذات کو کہا جاتا ہے جو مخلوقات میں سے ہر مخلوق کی اس کی ضرورت کے مطابق رزق مہیا کرے. واہ اور اب ایک بچہ اگر ماں کے پیٹ میں ہے تو اس کی ضرورت کچھ اور ہے, ماں کی گود میں اس کی ضرورت اور ہے, زمین پر چلتا پھرتا ہے اس کی ضرورت اور ہے, جوان ہے تو اس کی ضروریات اور ہیں اور خوراک اور ہے, اور جب ضعیف ہوتا ہے تو وہ اس کی خوراک اور ہے, بیمار ہے تو اس کی خوراک علاج معالجہ دوائی بھی ہے. اور اس تمام پروسیس میں جو ہر مخلوق میں سے ہر ایک کا خیال رکھنے والی جو ذات ہے اور دینے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے. دوسرا عالم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے کہا کئی سارے کہکشائیں ہیں, ستارے ہیں, اس کے لیے ایک آسان مفسرین نے ایک آسان جملہ لفظ کہا ہے, وہ یہ ہے کہ جو عالم اللہ تعالیٰ رب العالمین جو ہے, تو عالم سے مراد ما سوی اللہ, اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے, جو کچھ بھی ہے اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اور جہاں کہیں بھی ہے, ان تمام کو دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اور یہ چیزیں انتہائی اہم ہیں, سمجھنے کی ہیں. ہم عام طور پر پروگراموں میں جاتے ہیں, لوگ ہم سے فروعی مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں, فروعی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن ہم میں سے تمام مسلمان جو جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں فاتحہ پڑھنی پڑ جاتی ہے کہیں نہ کہیں, تو جس طرح ہم تعزیت کے لیے جاتے ہیں وہاں ہم پڑھتے ہیں, یا کم از کم عید نماز پڑھتے ہیں تو وہاں جو ہے نا پڑھتے ہوتے ہیں. تو اس کا ترجمہ اور مفہوم آنا چاہیے ایک مسلمان کو. وہ جو حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انت عبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر وہ مقام نہیں تو یہ مقام ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں, جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. عبادت کا اصول یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے حضور کھڑے ہو تو اس طریقے سے کھڑے ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جی بالکل. اگر یہ جذبہ, یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. بالکل. ایک اور حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرماتے ہوئے 3 نصیحتیں فرمائی. ان میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسے نماز پڑھو جیسے کہ تم اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہو, الوداع کرنے والی نماز پڑھ رہے ہو. اب ہماری نماز کے اندر وہ خشوع خضوع پیدا نہیں ہوتا, حالانکہ کہا گیا کہ نماز مومن کا معراج ہے. اب معراج تو سے مراد تشبیہ یہاں پر دی گئی ہے ملاقات الہی سے, اللہ تعالیٰ کی ذات کی ملاقات سے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے, اور یہ چونکہ رجب کا مہینہ ہے اور اس میں اسراء کا واقعہ بھی آتا ہے, تو جب لوگوں نے یہ بات سنی, بعض نے تو انکار ہی کیا, لیکن جنہوں نے اقرار کیا ان کے لیے بھی حیرت کی بات تھی کہ اس دنیا میں یہ مقام حاصل ہونا کہ ذات الہی سے ملاقات ہونا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا معراج نماز ہے, اللہ, یعنی آپ کی اللہ سے ملاقات نماز میں ہوگی, اور آپ کے معراج خود معراج کر کے آئے اور امت کی معراج کا اہتمام بھی کر امت کی معراج کا اہتمام ہے کہ امت کا معراج نماز میں ہے. اب جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہوتا ہے تو اللہ اکبر کہنے کے بعد جب جیسے آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں کو, تمام مفادات مسائل کو پیچھے چھوڑ کے اللہ کی ذات کو میں سامنے پاتا ہوں, اور پھر اللہ کی تعریف ان الفاظ سے کرتا ہے جن الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا. واہ. اب سورہ فاتحہ کے وہ الفاظ ہیں, ایک تو ہوتا ہے نا میں آپ کی شان میں تعریف کروں, ممکن ہے کہ مبالغہ آرائی کر لوں, ممکن ہے کہ وہ الفاظ نہ کہہ سکوں جو آپ چاہتے ہوں, جو حقیقت ہو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنی تعریف کے وہ کلمات سکھائے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کو کہتے ہیں فطری طریقہ مانگنے کا. جیسے کوئی آدمی مانگنے والا آتا ہوتا ہے تو وہ مانگنے کے لیے پہلے کیا کرتا ہے کہ آپ کی حیت دیکھ کر کے, اگر آپ سفر پر جا رہے ہیں تو آپ کو کہے گا آپ کا سفر خیر سے گزرے,
اگر آپ پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ امتحان میں کامیاب ہوں، اگر بچے ساتھ ہوں تو پھر وہ آپ کو کہتا ہے کہ بچوں کی زندگی دراز ہو۔ اس طرح کی تعریفی کلمے کے کہنے کے بعد پھر اپنی عاجزی بیان کرتا ہے، پھر کہتا ہے میں لاچار، میں کمزور، میں بھوکا، میں معذور، اور اس کے بعد پھر مدعا پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلے آ کر کے نہیں کہتا کہ مجھے 10-20 روپے دے دو، بلکہ پہلے آ کر کے آپ کی تعریف کرے گا، پھر اپنے عاجزی اور کمزوری بیان کرے گا، پھر اپنا مدعا بیان کرے گا۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر بھی پہلی 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی کمزوری ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی میں اتنا عاجز اور کمزور ہوں، تیری ذات کے علاوہ تو میرے کوئی چارہ ہی نہیں ہے، صحیح، اور تیری ذات کے علاوہ تو میں کسی سے مدد بھی نہیں مانگتا، صحیح، تیری ذات سے ہی مدد مانگتا ہوں، اور تیری ذات کے ہی سامنے میں جو ہے نا سجدہ ریز ہوتا ہوں۔ اس کے بعد اپنا مسئلہ آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط المستقیم، صحیح، تو پھر یہ صراط مستقیم کی جب ہم طلب کرتے ہوتے ہیں تو کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم صراط مستقیم یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہوتے ہیں، لیکن ہماری توجہ کہیں اور بٹی ہوئی ہو، یا ہم اس معنی اور مفہوم کو نہ سمجھ رہے ہوں۔ صحیح، اس کی مثال بیانی ایسے ہی ہے جس طرح میں اس طرح جو ہے چہرہ کر کے آپ کو کہوں 1 لاکھ روپے تو مجھے دے دو، تو آپ بھی کہیں گے کیا بات کر رہے ہیں، تھوڑا بات تو صحیح سلیقے سے کرو۔ متوجہ تو ہوں، جی بالکل، بات کرنے کا تو سلیقہ اتنی بڑی بات اور اتنی بڑی ذات سے جب بات کی جا رہی ہو تو اس کے اندر وہ سلیقہ ہونا چاہیے، اور وہ معنی اور مفہوم کی تفہیم سمجھ ہونی چاہیے، پھر جا کر کے بات کرتے تو واقعی وہ نماز آدمی کے لیے معراج بنتی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بہت مجھ سے بڑی اہم بات ہے، لیکن میں تو ابھی تک اٹکا ہوں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پر کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے بتایا کہ ہمارے زبان کی وسعت ہی اس میں اتنی تنگی ہے، اس کی وسعت میں اتنی تنگی ہے کہ وہ بیان ہی نہیں کر پا رہی کہ رب العالمین اصل میں ہے کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ تقاضا کرتے ہیں، یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کہو کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تو میرے تو ہاتھ میں آتا ہی نہیں ہے کہ میں کیسے سمجھ سکوں کہ مجھے تو ابھی اس عالم کا نہیں پتہ، جس عالم میں بیٹھا ہوا ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا ہے، اور میں اس پورے ملک کو نہیں سمجھ سکا ابھی تک، اس ملک کو نہیں جان سکا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیسی کیسی چیزیں ہیں۔ میرے دعوے تو بہت بلند ہیں، جتنی میری جہالت بڑھتی جا رہی ہے اتنے میرے دعوے بلند ہوتے جا رہے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ تو جب میں نے اللہ کی تعریف کرنی ہے تو میں وہاں آ کر بڑا پریشان ہو جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن اس کو تعریف کرنے والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو مجھے اس آیت کی گہرائی کے اندر جا کر پورے معنی کا ایک دنیا، ایک جہان آباد ہے کہ اللہ کی تعریف کہنے سے نہیں کرنی، سمجھنی ہے پہلے۔ اب جب سمجھنے کی بات ہم کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا ساری جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے، لیکن جو دکھائی دے رہی ہے وہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ لازمی ہم آسمان پہ ستارہ دیکھتے ہیں تو ہمیں تو ستارے کے بارے میں نہیں پتہ کہ یہ ستارہ اصل میں ہے کیا۔ تو الحمدللہ رب العالمین ہمیں یہ جملہ کنیکٹ کرتا ہے بہت سے علوم کے ساتھ، وہ سائنسی علوم کے ساتھ جوڑتا ہے کہ صرف زبان سے نہیں کہنا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، آپ نے اس کی گہرائی میں اترنا ہے، اور گہرائی میں جا کر یہ دیکھنا ہے کہ تعریفیں کیوں ہیں۔ تو جب ہم اس کائنات کے مظاہر اور اس کائنات کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کیسے ہو گیا۔ سمندر میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ سمندر کی گہرائیوں کے اندر کیا ہے۔ آسمان پہ جاتے ہیں، دیکھیں نا، ابھی تک تو ہم اس شش و پنج کا شکار ہیں کہ جو کائنات ہے اس کا آغاز کیسے ہوا۔ قرآن تو بیان کرتا ہے لیکن اس کو سمجھنا کیسے ہے؟ وہی بات ہے نا، آپ نے کہا نا کہ سجدہ اللہ نے بتایا کہ سجدہ کرنا ہے، کیسے کرنا اللہ کے رسول نے بتایا۔ یہ سمجھنا کہ یہ جو کائنات ہے اس کا آغاز کیسے ہوا، تو یہ آج کی جو سائنس ہے، آپ کو تو بگ بینگ تھیوری آئی ہے، ابھی وہ جو ایک اسکوپ کی جیمز ویب اسکوپ کے ذریعے وہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے تصویریں بنائی ہیں۔ اچھا، وہ تصویریں بنائی ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب یہ پورا ہو گیا ہے، ہم اس کمال تک پہنچ چکے ہیں، اس چیز کو سمجھ چکے ہیں، نہیں، ابھی آپ نے مزید کام بھی کرنا ہے۔ تو سائنس اور ایجادات کی عروج کی اس دنیا میں انسان آج بھی بے بس ہے کہ اس کائنات کے نظام کو سمجھ سکے۔ تو شاہ صاحب میں تھوڑا سا آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے نا، یہ اٹکا ہوا ہے ابھی تک، اس کو تھوڑا سا مزید آسان کریں کہ ہم تھوڑا سا اس کو صحیح طرح سمجھ سکیں۔ بنیادی طور پر یہ سورہ جو ہے سورہ مبارکہ دعا ہے۔ صحیح، یہ سورہ مبارکہ سورہ دعا بھی ہے۔ سورہ دعا ہے۔ اچھا، دعا جب ہم کہتے ہیں نا تو انسان کی تمام تر ضرورتیں اس میں آ جاتی ہیں، صحیح، دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں، سارے معاملات اس میں آ جاتے ہیں۔ اب اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے کیسے کروائی؟ ابتدا کے لیے اتنا بڑا جملہ ہمیں دیا الحمدللہ۔ صحیح، یہ اتنا بڑا جملہ ہے اور اتنا بڑا پاورفل جملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لفظ الحمدللہ
اس حیثیت اتنی ہے، یہ اس کی عظمت اتنی ہے کہ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے یہ بھر جاتا ہے. اللہ اکبر. لفظ الحمدللہ سے بھر جاتا ہے. زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے یہ کتنا خلا ہے، کوئی سمجھ سکتا ہے اس کو؟ اس جملے کی پاور اتنی ہے اور اس جملے کے اندر عظمت اتنی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدائی لفظ حمد سے کی. صحیح. ٹھیک ہے کہ الحمد، تمام تعریفیں. کتنی تعریفیں کسی کی ہو سکتی ہیں، کتنی کسی کی اچھی تعریف ہو سکتی ہے، کتنی کسی کی تعریف بیان ہو سکتی ہے، یا کوئی تعریف کتنا لائق ہوتا ہے. جتنی دنیا کے اندر تعریف ہو سکتی تھی اور جتنی ہو سکتی ہے اور جتنی قیامت تک ہوگی اس سے بھی بڑھ کر میرا رب اس کا زیادہ حقدار ہے. اس لیے فرمایا الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری الفاظ جو فرمائے تھے وہ یہ تھے کہ اللہ ہم اس طرح تیری تعریف کرتے ہیں جس طرح کما یلیق بشانہ، واہ، جس طرح تیری شان کے لائق ہے. اب یہ جملہ وہ ہے کہ جس میں تو سارے ہتھیار ڈال دیے نا. ہاں، یہ سارے ہتھیار میں نے ڈال دیے کہ مجھے بے بس ہو گئے ہیں، بے بس ہو گئے ہیں، بے کس ہو گئے ہیں. لیکن وہ جو جملہ میرے رب تو نے کہا ہے نا، وہ جو تو نے فرما دیا الحمدللہ، بس وہی جملہ ہماری زبان پر جاری ہو سکتا ہے. اس کی تہ میں یا اس کی گہرائی میں جانا وہ بھی ہمارے بس کی بات نہیں. لیکن ساتھ ہی فرمایا رب العالمین. یہ جو جملہ ہے یہ اس سے بھی عظیم ہے. یہ قرآن پاک کا ہر اگلا جملہ پچھلے جملے سے عظیم ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا ہر جملہ جو ہے دوسرے کی تشریح بھی ہوتی ہے اور توضیح بھی ہوتی ہے. اس لیے جو دوسرا جملہ ہے اس سے بھی بڑھ کر ہے. ایک لفظ رب ہے، ایک عالم ہے. دونوں لفظ علیحدہ علیحدہ استعمال ہوئے ہیں. اور رب کہتے ہیں کہ چیز کو ابتدا سے لے کر انتہا تک لے کر جانا، اور ابتدا سے لے کر جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنا، اور تمام تر معاملات کو اس کو دیکھنا، اور ہر چیز کے اوپر دسترس، مکمل دسترس رکھنا، مکمل پاور اور طاقت رکھنا، اس کو رب کہا جاتا ہے. اچھا عالم، سبحان اللہ، عالم کی بات کریں تو عالم تو کوئی ایک تو عالم ہے ہی نہیں. صحیح. اللہ تعالیٰ نے لفظ یہاں پر جمع کا استعمال کیا ہے، اور اس سے یہ عالمین ہے. عالم ایک نہیں ہے. یاد رکھیں کہ عالم تو بڑے ہیں. جب ہم عالم ارواح میں تھے تو ایک عالم وہ بھی ہے، جب ماں کے پیٹ میں آئے تو ایک عالم وہ بھی ہے. ان کسی عالم کا دوسرے کے ساتھ کوئی کنیکٹ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں. ہر عالم ایک مستقل عالم ہے. ہر عالم جو ہے، ہر دنیا ایک مستقل دنیا ہے. صحیح. ماں کے پیٹ کے اندر ایک مستقل، اور ہمیں یاد بھی عالم نہیں ہے، ہمیں یاد ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. پھر ماں کی چھاتی میں ایک الگ عالم تھا جب ہم وہاں پر تھے. باپ کی پیٹھ میں ایک الگ عالم تھا جب ہم وہاں پر تھے. پھر وہاں سے کن کن پروسیس اور کن کن عالموں سے ہوتے ہوئے ہم دنیا میں آئے. ہمارا بچپن بھی ایک عالم ہے، جوانی بھی ایک عالم ہوتی ہے، پھر بڑھاپا بھی ایک عالم ہوتا ہے. یہ تو انسان کی زندگی ہے نا کہ عالم اس کے کتنے چینج ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ زمین کے نیچے بھی ایک عالم ہے، زمین کے اوپر بھی ایک عالم ہے، پھر ہوا میں بھی ایک عالم ہے، فضا میں بھی ایک عالم ہے، پھر اس سے اوپر کہکشائیں ایک عالم ہے، سمندر سورج ایک عالم ہے، چاند ایک عالم ہے، ستارے عالم ہیں، پھر آسمان ایک عالم ہے، پھر اوپر آسمان کے اوپر کیا کچھ، یہ سارے عالم ہی ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ سمندر بھی ایک عالم ہی ہے. سمندر کی معاملات کون سمجھ سکتا ہے. جنگلات بھی ایک عالم ہی ہے، پہاڑ بھی ایک عالم ہی ہیں. ہر جگہ علم کے خزانے یہ عالم ہے سارے کے سارے. آپ اس کو کسی ایک جملے میں بند نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اس کی تعبیر کسی ایک جملے سے نکال لیں. یوں سمجھیے کہ دنیا میں جو انسان جو کچھ دیکھ رہا ہے اور جو نہیں دیکھ رہا، جو میرے رب نے بیان کیا ہے، وہ سب کا سب عالم ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ ان سب کا تخلیق کار اللہ ہے. ان سب کو بنانے والا بھی اللہ ہے، ان سب کو چلانے والا بھی اللہ ہے، اور ان سب پر دسترس بھی اللہ کی ہے، اور ان کو ختم بھی اللہ ہی کرے گا. صحیح. یعنی کہ سب کا سب نظام جو ہے یہ رب العالمین کا معنی یہ بنتا ہے. اس کو دونوں جملوں کو آپس میں ملا لیں تو پھر معنی یہ بنے گا کہ یہ رب ہے عالم کا، اور جو بھی عالم ہے ان تمام عالم کے اوپر تمام تر دسترس اور تمام تر قوت اور پاور اور طاقت وہ کس کی ہے؟ وہ میرے اللہ کی ہے. وہ اللہ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہی بات ہے کہ اس کی حمد اور ثنا بیان کرنے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ عالم اصل میں ہیں کیا. اور کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو میڈیکل جو ڈاکٹر ہے تو وہ جب اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے گا تو وہ انسان کی باڈی کو دیکھے گا کہ یہ باڈی کیسی ہے، وجود انسان کو دیکھے گا تو پھر وہ دیکھ کے حیران رہ جائے گا کہ آج 40 سال سے یہ کان میرے جسم کا حصہ ہے، اور صبح و شام اس کو میں دھوتا بھی ہوں، ہاتھ بھی لگاتا ہوں، ٹچ بھی کرتا ہوں. اس میں تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے تو یہ کان میرا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا اس میں تکلیف کیا ہے. تو میں ایک ایسے بندے کے پاس جاتا ہوں جس کو زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اسے جا کر کہتا ہوں کہ یار یہ میرا کان ہے، اس میں درد ہو رہا ہے. وہ 5 منٹ 10 منٹ اس کان کو دیکھتا ہے اور مجھے دوا ریکمینڈ کرتا ہے، اور میں 40 سال سے میرے ساتھ لگا ہوا ہے، میں اس کان کو نہیں سمجھ سکا، اور میں دعوے اتنے بڑے کرتا ہوں کہ میں یہ جان چکا ہوں، میں یہ جان چکا ہوں. تو میڈیکل ڈاکٹر جب اللہ کی حمد بیان کرے گا وہ کسی اور جگہ سے کھڑے ہو کے بیان کرے گا. جو جیولوجسٹ ہے وہ جب اللہ کی حمد بیان کرے گا تو کسی اور جگہ سے کھڑے ہو کر بیان کرے گا. تو یہ جو عالمین ہیں کہ مختلف رنگوں کے لوگ، مختلف علوم کے لوگ جب اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں تو ان کے لیے جاننا اتنا ضروری ہے کہ ہم صرف یہ جملہ نہیں ہے،
اس جملے کے اندر ہزاروں علوم پنہا ہیں. یہ عقیدہ ہے, یہ عقیدہ ہے, منہج ہے, یہ منہج ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ انسان ہی اگر اپنے آپ کو دیکھ لے تو فی انفسکم افلا تبصرون, اب نفس کے اندر, آپ کے جسم کے اندر اتنے جہان ہیں کہ آپ ان جہان کو ہی نہیں سمجھ سکتے. نہیں سمجھ سکتے. آپ کی آنکھ ہے, کوئی سمجھ سکے آج تک آنکھ ہے؟ ایسے ہی دل اور دماغ ہے, کوئی سمجھ سکتا مطلب وہ ہے؟ جو کان کا ڈاکٹر ہے جی, اس سے یہ کہا جائے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کانوں کے جتنے امراض ہیں ان سب کو سمجھ چکے ہیں, تو وہ کہے گا نہیں. یعنی وہ لکھا ہوتا ہے ماہر امراض کان, لیکن جب اسے پوچھا جائے کہ آپ سارے بیماریاں سمجھ چکے ہیں, وہ کہے گا نہیں. یعنی وہ ابھی تک مطلب ہے کہ جس بات پہ فخر کر کے اپنے آپ کو ایکسپرٹ لکھ رہا ہے, کہ ماہر لکھ رہا ہے, اس پر وہ نہیں کر رہا. تو یہ میں مشاہدے میں بھی جی منظر کے ساتھ, میں بچی کے ساتھ تھی ہاسپٹل میں, تو ڈاکٹروں نے کہا اس کے گردے جو ہے نا کام کرنا چھوڑ دیے. میں اس کے ساتھ 3 گھنٹے رہی ہوں. ایک مشین ہے, بہت بڑی مشین, صحیح, وہاں سے ایک سائڈ سے خون نکلتا ہے, ڈائلیسس ڈائلیسس کر رہے ہیں. میں حیران ہو گئی, پروردگار, چھوٹے سے اب گردے جیسے ہم بکریوں کے دیکھتے ہیں اسی طرح ہوں گے ہمارے بھی اندر, تو چھوٹے سے 2 حصے ہیں گوشت کے. تو دیکھیں یہ ایک بہت بڑی مشین ہے, اس کا کام خداوند عالم نے چھوٹے سی 2 چیزوں کے ذریعے ہمارے وجود میں جو ہے نا یہ کام ہو رہا ہے. تو خداوند عالم کی اتنی سی چھوٹی سی چیز جب رک جاتی ہے تو انسان کا پورا نظام رک جاتا ہے. تو اس سے بھی ہمیں جو ہے نا خداوند عالم کی عالمین ہونے کا اور شکر ادا کرنے کا ایک جذبہ اس یہاں سے بھی ہمیں پیدا ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ایسا تازہ کلام ہے کہ جس طرح ہم جیسے باتیں ہم عرض کر رہے ہیں, جیسے جیسے یہ چیزیں کھلتی ہیں تو دوبارہ سے وہ جملہ واپس آتا ہے, الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. یعنی ایک ایسا تازہ کلام ہے جس کی خوشبو ختم نہیں ہوتی. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر کو کہا کہ جو آپ کان کا اگر آپ ماہر ہیں تو آپ کا علم حتمی ہے, تو وہ کہے گا حتمی نہیں ہے, علوم اور بھی ہیں. اور جو اس کے پاس علوم موجود ہیں وہ کہے گا یہ بھی حتمی نہیں, اس میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے, اس میں ترقی آ سکتی ہوتی ہے. تو جب بھی بندہ ایسی کوئی چیز دیکھتا ہے, عالم کی ایجادات کو دیکھتا ہوتا ہے, تو یہ تازہ جملہ دوبارہ سے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. یعنی یہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ رب العالمین ہی کی ہیں اور تمام کے تمام اللہ کی ذات ہی کے قبضے اور قدرت میں ہیں. صحیح. مصعب یہ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی تعریف کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں اصل میں ہے کون ہے. تو یہ تو مذاق ہوا نا, بغیر سمجھے میں کہوں جی کہ آپ ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کی شخصیت ہے, میں نے کبھی آپ سے ملا نہ, آپ کے بارے میں کوئی معلومات ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس روش کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تعریف کرنی ہے, لیکن آپ کو تعریف کے اندر چھپی ہوئی بات کیا ہے کہ اس کو سمجھو, کہ جس کی تعریف کر رہے ہو اس کو آپ سمجھیں. اچھا, کیونکہ سورہ فاتحہ پر ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کی بات کی, رحمان ہونے کی بات کی, رحیم ہونے کی بات کی, اور یہ کہ وہ حشر کے دن کا مالک ہے اور وہ فیصلے کا دن ہے. اور فیصلہ جب بھی ہوتا ہے تو ہم سب سے بڑی توقع کس بات کی رکھتے ہیں کہ انصاف ہوگا, انصاف کے دن کا. تو میں تھوڑا سا چاہوں سر تھوڑا سا یہ ایکسپلین کریں کہ انصاف کا دن, فیصلے کا دن, یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ مالک یوم الدین جو سورہ فاتحہ کی آیت ہے, اس کی 2 قراتیں ہیں, مالک یوم الدین اور مالک یوم الدین. صحیح. جو معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ایک ہے, اور مالک کا معنی یعنی اونرشپ کے معنی میں آتا ہوتا ہے, اور ملک کا معنی یعنی بادشاہت اور حکومت کے معنی میں آتا ہوتا ہے. اب دین کی جب ہم بات کرتے ہیں جس سے مراد قیامت ہے, عام طور پر جب ہم عدالت کی بات کرتے ہوتے ہیں کہ ہمارا ایک ایسا کیس یا معاملہ ہوتا ہے جو سول کورٹ میں ہوتا ہے, اور وہاں کے بعد پھر اسے اپر کورٹ مطلب سیشن کورٹ ہوا کرتی ہے, سیشن کورٹ کے بعد ہائی کورٹ ہوا کرتی ہے, ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ ہے, اور سپریم کورٹ کے ججز میں بھی ایک جو چیف جسٹس ہوا کرتا ہے, اور چیف جسٹس کا جو فیصلہ ہوا کرتا ہے وہ فل اینڈ فائنل ہوا کرتا ہوتا ہے دنیاوی معاملات کے اندر. اب وہ انصاف پر مبنی ہے نہیں ہے, وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اب یہ ہماری زندگی کا ایک معاملہ ہوتا ہے, شاید ہمیں کبھی موقع نہیں ملا ہو کہ ہم کسی بھی معاملے کو لے کر کے وہاں تک گئے ہوں. اگر کوئی گیا بھی ہو کہ کسی کا 1 مسئلہ, کسی کا 2, کسی کے 5-8 مسئلے سپریم کورٹ تک گئے ہوں گے, زندگی کے لاکھوں معاملات میں سے کوئی ایک معاملے کا ہمارا واسطہ کبھی کبھی پڑتا ہوتا ہے کہ ہم سپریم کورٹ تک, چیف جسٹس تک جائیں, ورنہ ہم میں سے اکثریت کو واسطہ نہیں پڑتا. لیکن میری زندگی کے تمام معاملات کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کرے گی. بے شک
اب یہ ایک مسئلہ جو ہمارا وہاں تک جاتا ہوتا ہے اور وہاں پر جا کر کے فل اینڈ فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے، تو میری زندگی کے یعنی روزانہ میرے ہزاروں معاملات ہیں جو میں بات کر رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں عمل کر رہا ہوں، جہاں جا رہا ہوں، جہاں سے آ رہا ہوں، اور جس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اور جو کچھ میرے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، ان تمام معاملات میں روزانہ میرے ہزاروں معاملات ہوتے ہیں. یہ جمع ہوتے لاکھوں کروڑوں معاملات ایک شخص کے ہوا اور کرتے ہر ہیں. شخص کی رپورٹنگ ٹیم اس کے ہر ساتھ شخص کی رپورٹنگ ٹیم اس کے ساتھ موجود ہے. اور پہلے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، ابھی تو ڈیٹا سائنس نے آ کر کے بتا دیا کہ یہ کوئی ناموں کوئی نہیں ہے. جی بالکل. وہ جیسے کہتے ہیں کہ کہیں اگر ہم جا رہے ہوتے ہیں تو سائن لگا ہوتا ہے کہ کیمرہ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، بندہ بالکل ٹھیک بھی ہو لیکن ایک نظر پھر بھی مار لیتا ہے اپنے اوپر کہ ایک نظر پھر بھی دیکھ لوں. ڈرائیو کر رہا ہے تو کہتے ہیں جی کیمرہ مطلب آگے جو ہے کیمرہ کی نظر سے آپ کو دیکھا جا سکتا ہے، تو پھر آدمی ایک نظر اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہوتا ہے. اور یہاں تو ہر وقت یعنی ہر لمحے کو دیکھ لیا جاتا ہے، نہ صرف ظاہر کو بلکہ باطن کو بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے. یعنی باطن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم میں اور اللہ تعالیٰ کے جو نظر میں ہے. بڑی اہم بات ہے صاحب کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے نا. جی بالکل. اب موٹر وے پہ سپیڈ آپ کی زیادہ ہے تو جو ہی لکھا ہوا پڑتا ہے نا کہ آگے کیمرہ لگا ہوا ہے نا، آپ فوراً سپیڈ اپنی سلو کر لیتے ہیں. جی تو بالکل. جب یہ تصور انسان کے ذہن میں آ جائے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ غلط کام کرتے ہوئے نا باز آ جاتے ہیں، نہیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. بالکل. تو کیمرے کا خوف ہے جی بالکل. تو اللہ کا تو شوق ہونا چاہیے. بالکل. اللہ کے شوق میں بندہ جی بالکل. خوف نہیں شوق ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی خوف اور شوق جب دونوں آ جائے نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا یعنی تون کرہن جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت جو ہے نا اسی میں آ جاتی ہوتی ہے. تو یوم الدین کی جب ہم بات کرتے ہوتے ہیں کہ پھر یہ ہے کہ یعنی وہ آخری ججمنٹ جو ہے جس میں میری پوری زندگی کا خلاصہ ہے، جو میری پوری زندگی کی انتہا ہے، اور وہ آخری فیصلہ ہے. اگر وہ ہوا تو یہ دنیا کے تمام فیصلے میرے حق میں ہوئے نہ جو نہ میرے خلاف ہوئے، میرے فائدے میں فیور میں نہیں ہوئے. اور وہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو انصاف پر مبنی ہوگا، اور میری زندگی کے لاکھوں معاملات کا ایک ہی فیصلہ ہوگا، اور وہ یہ ہے یا تو کامیابی اور یا ناکامی، جو آخری کامیابی اور ناکامی ہوگی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جو تعریف کرتے ہیں تو یہ تعریفی کلمات میں سے سورہ فاتحہ کا آخری کلمہ ہے کہ مالک یوم الدین. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین شروع ہو جاتا ہے. مفتی عتیق الرحمان شاہ صاحب، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. تو تھوڑا سا اس کو تشریح کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. مطلب انسان اللہ کو کہہ رہا ہے نا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے استعانت طلب کرتے ہیں. پوری سورہ فاتحہ کا اگر نچوڑ دیکھا جائے اور منبع دیکھا جائے تو یہ 2 آیتیں ہی بنتی ہیں. صحیح. اور قرآن پاک کا اگر پورا موضوع بھی دیکھا جائے تو پورا موضوع بھی انہی دو پیروں کے اندر نظر آتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی کہ جن اور انسان جو 2 مخلوقیں اللہ نے پیدا کی ہیں، کیوں پیدا کی ہیں؟ تو فرمایا کہ اس پہ تو کوئی شک ہے ہی نہیں. سیدھی سی بات ہے. مقصد زندگی واضح ہے، مقصد حیات واضح ہے. مقصد زندگی بھی واضح ہے، مقصد حیات بھی واضح ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. اس مسلمان کے لیے کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ جملہ ہمیں سکھلایا کہ جس جملے کو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ اور بندے کے درمیان یہ معاہدہ ہے. صحیح. اور یہ عالم ارواح کے اندر یہ معاہدہ ہو چکا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الستو بربکم، تو قرآن پاک کے الفاظ ہیں قالو بلا، اللہ تو ہمارا رب ہے. اب جب رب ہے تو رب کیا چاہتا ہے ہم سے؟ ایاک نعبد. یہ رب چاہتا ہے ہم سے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہر طرف سے ہماری آنکھیں بند ہیں، ہر طرف سے ہمارے معاملات ختم ہیں. ہماری مشکلیں، ہماری پریشانیاں، ہماری بیماریاں، ہمارے دکھ، ہمارے غم، ہمارے سارے معاملات اے اللہ تیری طرف ہے. ٹھیک ہے، اللہ جب تیری طرف ہیں تو ایاک نعبد. اللہ تو راضی کیسے ہوتا ہے؟ تو راضی تو اللہ عبادت سے ہوتا ہے. صحیح. اللہ اپنی عبادت سے راضی ہوتا ہے، اللہ اپنے قرب سے راضی ہوتا ہے، اللہ اپنی محبت سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خوف سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی چاہت سے راضی ہوتا ہے. تو جو چیزیں اللہ کی رضامندی ہے، عبادت کا مفہوم تو بہت زیادہ ہے. عبادت نماز کو تو نہیں کہتے. صحیح. عبادت تو زندگی کے ہر نیکی کو عبادت کہا گیا ہے. ہر نیکی کو عبادت کہا گیا ہے. ہر خیر کے کام کو عبادت کہا گیا ہے. ہر اللہ کے حکم کو عبادت کہا گیا ہے. جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس کو عبادت کہا گیا ہے. تو عبادت صرف ایک جملہ تو نہیں ہے نا. زندگی بھر کے جو معاملات ہیں ایاک نعبد، اللہ وہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے حکم پر ہم چلتے ہیں. یہ جو بنائی ہے نا روڈ، اے اللہ تو نے بنائی، ہم اس پہ چلتے ہیں. بس سیدھی سی بات ہے. اللہ یہ جو حکم تو نے دیا ہے
اور اس پر ہم چلتے ہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. فرمایا کہ سیدھا راستہ تو میرا راستہ ہے اور اس راستے پر چلو. اس راستے پر چلنا کیا ہے؟ کیا کوئی راستہ ہے اس پہ چلنا ہے؟ نہیں. اللہ نے جو عبادت کے طریقے جو بتلائے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کا حکم دیا ہے وہ بندہ پورا کرتا ہے. وہ اللہ سے معاہدہ کر رہا ہوتا ہے کہ یا نعبد، اللہ عبادت میں تیری کرتا ہوں، بس عبادت میں تیرے ساتھ کسی اور کو نہیں ملاتا. صحیح. ٹھیک ہے، عبادت میں تیرے علاوہ کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا. اب دوسری بات فرمایا، اس سے بڑی بات کہہ دی، اس سے اگلا جملہ اس سے بڑا ہے. صحیح. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. انسان کو سب سے بڑی ضرورتیں پیش آتی ہیں، معاملات پیش آتے ہیں، دکھ غم پریشانیاں پیش آتی ہیں. ٹھیک ہے، دن رات بندہ انہی باتوں میں الجھا رہتا ہے. تو اللہ جب مدد میں مانگوں تو میں کس سے مدد مانگوں؟ کس سے مدد مانگوں؟ جب عبادت تیری کر رہا ہوں تو مدد کے لیے کوئی اور دروازہ کھٹکاؤں گا؟ نہیں. فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اللہ پھر میں نے مدد جب مانگنی ہے تو وہ تو اس سے مانگنی ہے. وہ تجھ سے مانگ. مدد کا دروازہ بھی تیرا ہی ہے. میری نگاہیں جب اٹھیں گی اور وہ تیری طرف اٹھیں گی، میری نگاہیں بند ہوں گی تو تیری طرف سے ہی معاملات سارے ہوں گے. جب بھی میری آواز بلند ہوگی تو تیری صدا جو ہے لگے گی. میرے جب ہاتھ بلند ہوں گے تو تیرے دربار میں بلند ہوں گے. میری جب بھی آواز جو ہے وہ پکارنے کے لیے پکارے گی تو وہ تجھے پکارے گی. تو فرمایا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اے اللہ ہم تیری ہی، تجھے ہی سے کیا کرتے ہیں؟ مدد چاہتے ہیں. صحیح. مدد کا معنی پھر ایک معنی میں استعمال نہیں ہوتا. استعانت جو ہے وہ ہر چیز میں ہوتی ہے، چھوٹی سے لے کر بڑی تک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو. اللہ سے مانگو. نمک ختم ہو جائے وہ بھی کس سے مانگو؟ وہ بھی اللہ سے مانگو. آپ اللہ سے مانگ کر جب بازار میں نکلیں گے نا تو آپ کو ہر چیز میسر آ جائے گی. جب آپ ویسے ہی اپنے اس پہ نکلیں گے تو ہو سکتا ہے چھوٹی سی چیز جو ہے وہ آپ کو نہ ملے. ٹھیک ہے. ایاک نعبد ایاک نستعین. نستعین جو ہے یہ بنیادی طور پر عبادت کی انتہا ہے. صحیح. یہ ہماری ضرورتوں کو بیان کرنے کی انتہا ہے کہ اللہ جب بندہ دن رات ضرورتیں ہیں ہماری، ہم سب کچھ آپ سے ہی مانگتے ہیں. 24 گھنٹے ہماری ضرورتیں ہیں اور سب کچھ چھوٹی سی چیز سے لے کر ایک رائی کے دانے سے لے کر جنت تک جو ہے ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں. یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہے. یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک معاہدہ بھی ہے. ہم عبادت کریں گے اور آپ سے ہی مدد آپ ہی سے مدد مانگیں. یہ دو جملے ہیں ٹوٹل اور پوری زندگی کا یہ معاہدہ ہے. زندگی کا خلاصہ ہے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی. قرآن کی جو آیت کا ریفرنس آپ نے دیا سورہ جن میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. معرفت خداوندی کا حصول جو ہے وہ بنیادی جو مقصد ہے. اور یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو عبادت کے اندر صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے نماز ہی پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج زکوٰۃ. آپ کی دنیا کا ایک ایک معاملہ جو آپ نے پہلے پروگرام میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ عبادات سکھاتا ہے، عقائد سکھاتا ہے، عبادات سکھاتا ہے اور معاملات سکھاتا ہے. تو عقائد کے باب میں یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور پھر یہ جو عقیدے کے اندر معاملہ بھی چھپا ہوا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو کیونکہ ہر چیز عبادت ہے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ جو تعلق ہے، احترام کا تعلق ہے، وہ بھی عبادت ہے. جو کاروبار کے اندر بالکل فیئر ہو کے کاروبار کرنا ہے وہ بھی عبادت ہے. اور کوئی بھی معاملہ ہے وہ سارے کے سارے عبادت میں شامل ہوتے ہیں. جب یہ سارے کام کریں گے تو بعض وقت یہ عین ممکن ہے کہ آپ کی ضرورتیں بھی ہیں اور آپ کو پریشانیاں بھی آئیں گی. لوگ پھر آپ پر کیچڑ بھی اچھالیں گے، لوگ آپ کے لیے پرابلم بھی کریٹ کریں گے. تو مدد آپ نے اللہ کی ذات سے مانگنی. تو میں چاہوں گا کہ اگلی آیت سے آپ مدد مانگ کے انسان حرکت کرتا ہے تو خداوند عالم آگے مدد کے لیے رستے کھول دیتا ہے. یہ نہیں کہ مدد مانگ کے آپ بیٹھ جائیں تو اللہ نے لا کے آپ کے سامنے تو نہیں رکھنا ہے. صحیح، بالکل. یعنی مدد مانگے، خدایا میں اس رستے کے لیے نکل رہا ہوں تو اس رستے کو مجھے خیر و برکت والا راستہ، خیر و برکت والا راستہ کر دیں. صحیح. یا سفر پہ نکل رہے ہیں، خدایا میرے سفر کو بخیر کریں. یعنی سفر بخیر کریں کہہ کے گھر میں بیٹھ جائیں تو سفر بخیر تو نہیں ہوگا. سفر کے لیے سفر کرنا پڑے گا. خدایا مجھے حلال رزق عطا کریں. حلال رزق مانگ کے خدا سے یہ مدد مانگ رہے ہیں. مانگ کے آپ گھر میں بیٹھ جائیں تو خدا نے لا کے آپ کے دروازے پہ تو نہیں دینا ہے. صحیح. بس مدد مانگنے سے مراد مانگ کے آپ پروردگار ذات الہی سے آپ نکل جائیں. پروردگار اس کا جس آپ ایک تہیا آپ مانگ رہے ہیں تو اس کا دگنا دینے والا. جیسے سورہ جمعہ میں کہا نا کہ نماز پڑھی تو اب پھیل جاؤ اللہ کے فضل کی تلاش میں. ہاں صحیح. تو اچھا جو اگلی آیت اہدنا الصراط المستقیم، بس آگے پھر خداوند عالم نے فرمایا ہے انسان خداوند عالم کے سامنے صحیح یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ آگے بیان کر رہا ہے کہ خدایا ہمیں ان کے راستے پہ چلانا کہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے. صحیح. اب یہاں پہ انبیاء بھی یعنی ہمیں بچوں کو بتانے کے لیے
جس طرح ہمارا درس و تدریس کا ہمارا جو ہے تعلق ہے، تو یہاں پہ ایک واضح طور پر ہم بچوں کو ایک علم دے سکتے ہیں. یہاں پہ انبیاء علیہ السلام، متقین، پرہیزگار، صالحین، یعنی خداوند عالم کے سامنے ہم یعنی دعا کر رہے ہوتے ہیں، پروردگار ہمیں ان کے راستے پہ چلانا. ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ الہی ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور سیدھے راستے ہماری ڈیمانڈ ہے. ڈیمانڈ یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ کا انعام ہوا. صحیح. سب سے پہلے تو خدا سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ خدایا سیدھا راستہ کہ جو آپ کے صالحین اور متقین جس راستے پہ چلے ہیں وہ راستہ ہمیں دکھا دینا. صحیح. تو وہاں پہ ہمارے جو ہے نا، جب ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ صالحین کا راستہ کیسا تھا، متقین کا راستہ کیسا تھا، انبیاء علیہ السلام کا بھی اس میں آ جاتا ہے، ذکر آ جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا راستہ کیسا تھا. تو خداوند عالم سے یہاں ہم یعنی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ الحمد سورہ فاتحہ دعا ہے خداوند اس بادشاہ کے سامنے پیش ہو کے، جس کے سامنے یعنی ہر عاجز و ناتواں ہر انسان، اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ جی آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں تو آپ خدا کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے ہیں، آپ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے تو آپ خدا کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے ہیں، آپ غریب ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ بارگاہ خداوندی میں یعنی سجدہ ریز نہیں ہو جاتے ہیں، یا آپ مانگ نہیں سکتے ہیں. اس بادشاہ کے سامنے تمام انسان، خلقت انسانیت جو ہے نا، بارگاہ خداوندی میں پیش ہو کے ان کا راستہ طلب کر رہے ہوتے، ان کے راستے کے مشتاق ہوتے ہیں جو صالحین اور متقین کا راستہ ہوتا ہے. اور اس میں آخر میں یعنی انسان دعا کر رہا ہوتا ہے خدایا وللضالین، جس پر غیر المغضوب علیہم وللضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے. صحیح. یعنی یہاں پر گناہگاروں کا ذکر آ جاتا ہے کہ جو اللہ کے جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، مشرکین جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، کہ انسان اس چیز کا جو ہے نا پناہ مانگ رہا ہوتا ہے اور سیدھے راستے کی خداوند عالم سے طلب کر رہا ہے. سیدھے راستے کی طلب کرتا ہے، اور سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جا بجا بتا رہے ہیں کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ کون سا ہے، اور جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا وہ لوگ کون سے ہیں، جن لوگوں پر غضب نازل ہوا وہ کون سے ہیں، جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے وہ لوگ کون سے ہیں. تو میں مختصراً میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ مزید اس بات کو ایکسپلین کریں تاکہ ہماری سورہ فاتحہ آج ختم ہو جائے، پھر ہم آگے سلسلے کو لے کے چلیں گے. جی بالکل. جیسے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو دو کلمات ہیں، یہاں پر نعبد سے پہلے جو ایاک ہے یا نستعین سے پہلے جو ایاک ہے، یہاں پر حسر پیدا ہوتی ہے کہ جس کو آپ نے ترجمہ کیا کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں. تو نعبد جو ہے نا، عبادت ایک ایسا مقدس پہلو ہے کہ آپ میرے کتنے ہی عزیز کیوں ہوں، میں آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن آپ کی عبادت نہیں کر سکتا. کہ یعنی میں آپ سے مدد مانگوں، اگر کوئی چیز میں آپ سے چاہوں تو آپ کہیں گے میرا مال چاہیے آپ لے لیں، میرے کپڑے، میرا لباس آپ کی ضرورت میں ہو آپ استعمال کریں، میری گاڑی استعمال کریں، میرے اختیارات جو ہیں وہ آپ استعمال کریں، میرے تعلقات آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ جو ہے نا آپ میری عبادت کریں تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا، کبھی بھی اس کو قبول نہیں کروں گا، جس کی وجہ سے کہ عبادت ایک ایسا خالص پہلو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو اللہ کی ذات کے ساتھ ہی واپس آیا. میرے دوست ہوں، والد ہوں، ماں ہوں، رشتہ دار ہوں، کچھ بھی ہوں، میرے باس ہوں، لیکن عبادت کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. دوسرا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں پر مدد طلب کرنے کی بات جو ہے نا، یہاں پر انسان اپنی عاجزی بیان کرتا ہوتا ہے. جس طرح میں صبح صبح آ کر کے آپ کے دروازہ کھٹکاؤں اور کہوں کہ میں اس پریشانی کے عالم میں ہوں اور آپ ہی کے پاس آیا ہوں اور میری پیچھے کوئی اس طرح کی پریشانی ہے اور آپ میری مدد کریں، تو آدمی کہتا ہے جب تم نے سارے دروازے چھوڑ کر کے میرے ہی دروازے پر آیا ہو، تو انسان کی جتنے وسعت میں ہوتا ہے تو آدمی اس کی مدد کرتا ہوتا ہے. تو اللہ کی ذات کا تعلق انسان کے ساتھ، اور جو آدمی اس طرح اللہ کی عبادت کرے تو پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مدعا کو پورا فرماتے ہیں. اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دو معنی ہیں. جب بھی ہم سے کوئی آدمی کوئی راستہ پوچھتا ہوتا ہے، ہم ایک تو اس کو بتاتے ہیں یہاں سے آپ سیدھا جائیں اور پھر رائٹ اور لیفٹ لیں اور پھر آگے آپ کا مدعا اور مقصد کی جگہ ہوگی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ساتھ لے کر کے جاتے ہیں، جا کر کے اس کو اس جگہ پر پہنچا کے آتے ہیں. صحیح. اب ہم یہ جو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہمیں ہدایت کی راہ دکھا، وہ ہم نے دیکھی ہوئی ہے،
وہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب وہ ہدایت کی راہ ہمیں معلوم ہے، ہم کہتے ہیں اس ہدایت کی راہ پر ہم چلتے رہیں اور آخر دم تک چلتے رہیں۔ اور مستقیم کی جو بات ہے ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی سیدھی راہ، صحیح مستقیم کا ایک معنی مضبوط بھی ہے، صحیح، یعنی مضبوط وہ راہ راستہ، جو سیدھی اور مضبوط ہو۔ یہ پگڈنڈیاں نہیں ہیں، کچے جی پکے راستے بالکل، نہیں کچے ہیں پکے نہیں، آدمی یعنی زندگی شکوک و شبہات میں گزار لے، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے نہیں ہے، اور پتہ نہیں میں صحیح بھی جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا، یقین کی رات، یقین کے ساتھ صحیح، اور پختہ عزم کے ساتھ آدمی چلے۔ اور پھر ہم اس کے ساتھ مثال دے کر کے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک متفقہ کلمہ وہ ہے آمین۔ صحیح، یعنی جب ہم یہاں پر پہنچتے ہیں، جتنے سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، جتنے سارے نماز میں موجود ہوتے ہیں، یہ ایک ایسی دعا ہے جو الحمد سے شروع ہو کر کے ولا الضالین تک ختم ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں آمین، یہ ہماری مشترکہ مفاد ہے اور مشترکہ مدعا ہے، اور یہاں پر ہم آ کر کے تکمیل کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ایک ایسا جملہ، ایک ایسا کلمہ ہے جو ہم سب کو ایک جگہ پھر اکٹھے کرتا ہے، ہم چاہے کتنے ہی بٹے ہوئے کیوں نہ ہو، قوموں میں، علاقوں میں اور مسلکوں میں، لیکن یہ سورہ فاتحہ کی جو مدعا ہے اس پر ہمیں اتفاق ہے، اور قرآن مجید جو ہے ایک ایسا جو نا ہدایت کی راہ، ہدایت کی رسی ہے جس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ صحیح، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور آپ جب بات بیان کرتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین والی، تو مجھے ایک بڑا مشہور شعر ہے، بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کہ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ تو بندوں میں اللہ کی عبادت کرنی ہے تو دھوکے کے ساتھ نہیں، دل سے مان کر، دماغ سے تسلیم کر کے، وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اس کے ساتھ کر کے آپ نے کرنی ہے، تو ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ برکتیں بھی نازل فرمائے گا۔ اور مفتی صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ شفا بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے، یہ دعا بھی ہے، تو اگر اپنی زندگیوں کو اس دعا کے مطابق، یہ مانگ اللہ سے کچھ اور رہے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہیں، تو اللہ سے جو مانگ رہے ہیں اس پر پختہ یقین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کے بنیادی جو مقصد اور دعا ہے، اور پیغام کو تمام سامعین کے سامنے یعنی بیان کرنا چاہتی ہوں، پہنچانا چاہتی ہوں، اور کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ اکثر لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہوا۔ صحیح، مفتی صاحب نے بہت خوبصورت شروع میں جملہ کہا کہ صحیح، الحم اور قل هو اللہ تو ہمارے تمام لوگوں کو جو ہے نا یاد ہے، یہ یاد ہے، تو بہت اچھا ہے کہ ہم بچپنے سے ہی بچوں کو بھی جو قرآن پڑھنے آتے ہیں یا سوتے سوتے، ہمارے برادر نے بیان کیا کہ ہم ان کو ترجمہ، جو سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے، یہ ہر انسان اگر اس کو یاد کریں تو جب ہم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور الحمد پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ تمام چیزیں جو ہم بیان، صرف ایک عربی کے چند جملات ہم بیان ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ہاں بالکل بادشاہ خداوندی کے سامنے ہم جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کا ترجمہ ہمارے ذہن میں آ جائے گا، تو پھر ہم چیز کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی۔ اور یہ بہت ہی اچھا ہے کہ ممبر محراب اور قرآن کو اسی طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا جائے، اور جو جمعے کے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اگر 5-10 منٹ لگتے ہیں قرآن کی سورہ فاتحہ کو اسی طرح بیان کرنا شروع کر دیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر مفتی منیر احمد صاحب، شاہدہ حسین صاحبہ، جناب مفتی سید قرمان صاحب، بہت زبردست اور علمی گفتگو۔ ناظرین اگلے پروگرام تک رہنے دیجیے گا، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم احکام القرآن کی جو سیریز اس کا آغاز کریں۔